بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، کتاب میرا بچہ بالغ ہو گیا۔ اولاد باعث نیک نامی بھی باعث بدنامی بھی۔ آج کا معاشرہ زوال پذیر ہے۔ میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے بیرونی کلچر اور ثقافت کی یلغار اور شورش نئی نسل کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ بچوں کا ذہن کچے لوہے کی مانند ہوتا ہے، یعنی جس طرح موڑا جائے مڑ جاتا ہے۔ وہ بچے جو مذہبی اور دینی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اسلامک مسائل کی روشنی میں پرورش پاتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد اور زندگی کے آداب و اطوار سرچشمے وہی سے سیکھتے ہیں، تو وہ وفادار اور نیک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ بے عیب اور بے داغ ہوتے ہیں۔ وہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ والدین اور خاندان بلکہ معاشرتی اور اسلامی زندگی میں ہر قسم کے دکھ اور تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور قانون الہی کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر مذہبی افراد دینی اصولوں کے پابند نہیں ہوتے۔ وہ اپنی ایک علیحدہ دنیا میں مست اور مدہوش انسانیت سے عاری اور مسخ شدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے قانون کے بجائے کفر و الحاد کے ماحول اور ثقافت کے اثرات کے دل دادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بچے طرز زندگی اور طرز معاشرت میں مسلمان ہوتے ہوئے غیر مسلموں سے 10 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں بعض خاندانوں کے کامیاب ہونے اور بعض کے ناکام ہونے کا راز کیا ہے۔ پہلی قسم کے خاندان نے بچوں کے سلسلے میں ان کی بلوغت تک اور اس کے بعد بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور ان پر ہر آن پوری توجہ دی، چنانچہ ان کے بچے خود ان کے لیے بھی، خاندان اور معاشرے کے لیے بھی خیر و برکت اور نیک نامی کا باعث بنے۔ جبکہ دوسری قسم کے خاندان نے ان کے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے بے توجہی برتی اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے پہلو تہی کی، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے بچے خود ان کے لیے بھی اور قوم و معاشرے کے لیے بھی مستقل وبال اور دائمی شر ثابت ہوئے۔ دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے غم و الم کا سبب بن گئے۔ تربیت اولاد اور امام معصوم۔ تربیت اولاد ایک ایسی سنگین ذمہ داری ہے جس سے اللہ کے انبیاء، اولیاء اور معصومین علیہم السلام بھی گھبرایا کرتے تھے اور ہمیشہ اس سلسلے میں اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ اس احساس ذمہ داری کے بارے میں تھوڑی سی غفلت والدین کی پریشانی، پشیمانی، بدنامی اور بچوں کی بگاڑ اور پھر پیش خدا بازپرس کا سبب بن سکتی ہے۔ جیسا کہ امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، بار الہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش اور درست تربیت کرنے کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 25۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام خود امام معصوم اور حجت خدا ہیں اور بچے کی صحیح تربیت کرنے کے رموز اور طریقوں سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ذمہ داری کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اپنے رب سے مدد اور نصرت طلب کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو درس تربیت دے رہے ہیں۔ ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ۔ امام خمینی فرماتے ہیں، یعنی عورت کی گود سے مرد معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ماں کی گود ایک عظیم مدرسہ ہے جہاں ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے، یعنی یہ آغوش وہ ہے جس میں نبی پلتا ہے، جس میں رسول پلتا ہے، جس میں امام معصوم پلتا ہے، جس میں اوصیاء اور اولیاء الہی پرورش پاتے ہیں اور مقامات عالیہ تک پہنچتے ہیں۔ ہر مومنہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے اسے کون سا عظیم مقام عطا کیا ہے۔ قرآن نے خواتین کو جو مقام دیا ہے وہ بہت بالا اور بلند ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک پیغام پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو قرآن پر غور و فکر کرنا نہیں آتا تو اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے۔ امپورٹڈ کلچر نے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بیٹی کو کھانا پکانا نہ سکھایا تو شوہر کے گھر اس کی ناک کٹ جائے گی، حالانکہ قرآن نہ سکھانے اور قرآن سمجھ نہ آنے پر اس کی ناک کٹنی چاہیے۔ اگر جوان بیٹی کو دینی اور تربیتی آداب نہ آتے ہوں تو والدین اور خاندان کی ناک کٹنی چاہیے۔ اگر جوان لڑکی کو لڑکے کو دینی مناسک اور بنیادی احکام معلوم نہ ہو تو یہ عیب ہے، دنیا میں بھی عیب ہے، آخرت میں بھی عیب ہے۔ معصومین علیہم السلام کے سامنے بھی شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہے، اللہ کے سامنے بھی شرمساری کا باعث ہے۔ ہم معصومین علیہ السلام کا سامنا کیسے کریں گے؟ مومن اور ہر منتظر بڑے
جوش و خروش سے دعا اور فریاد کرتا ہے کہ الاجل الاجل، ادرکنی ادرکنی، اے امام زمانہ جلدی آئیے۔ اگر امام آ جائیں تو کیا وہ اپنے چاہنے والوں کو قطار میں کھڑا کر کے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں سیوئیاں بنانی آتی ہیں، تمہیں جلیبی بنانی آتی ہے، میک اپ کا کام آتا ہے، تمہیں سموسہ، پیسٹری اور کباب کی تمام ویرائٹی بنانا کیوں نہیں آتی ہیں، ڈیکوریشن اور سلائی کڑھائی کیوں نہیں آتی؟ جبکہ جتنے کام خواتین جانتی ہیں اور سیکھتی ہیں ان سے کہیں زیادہ آسان کام قرآن سیکھنا ہے۔ اگر بیٹی کو آتا ہے تو اس سے سیکھ لیں، اگر بہو کو آتا ہے تو اس سے سیکھ لیں، اگر ہمسائے میں کسی کو آتا ہے تو اس سے سیکھ لیں۔ اس میں تکلف غیر ضروری حیا اور قباحت کا تصور لمحہ فکریہ اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ قرآن خاندان اور اولاد کی تربیت کے لیے انمول نسخہ ہے۔ قرآن ثواب بنانے کی کتاب نہیں بلکہ انسان بنانے کی کتاب ہے، انسان سازی کا عظیم نسخہ ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے انسان بننا ہے اور دوسروں کو انسان بنانا ہے، اپنے گھر کو ہر گھر کو انسان سازی کے کارخانے میں بدلنا ہے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی کوئی اگر فرشتہ بننا چاہے تو آسان ہے، مگر انسان بننا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ممکن ہے نصف صدی یا پوری صدی درکار ہو۔ تربیت کے سلسلے میں فوری اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے والدین ہی ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی یا بے دین بناتے ہیں، اور والدین ہی ہیں جو بچے کی شخصیت اور فطرت پر ابتدا سے سن بلوغت تک غیر معمولی اثرات ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں بچوں پر فوری اثر انداز ہونے والے مندرجہ ذیل عوامل کے بارے میں جاننا بیحد ضروری ہے۔ نمبر 1، والدین۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک سادہ کاغذ کی مانند ہوتا ہے، والدین جو چاہیں اس پر نقش کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت کا اعلان خود اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچے کی تربیت میں سب سے اہم کردار اس کے والدین ہی ادا کرتے ہیں۔ وہ بہترین تربیت کر کے اسے کامیاب اور کامل انسان بنا دیتے ہیں یا تربیت سے غفلت برت کر اس کی کجروی کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی بقول حکمہ بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاکیزہ دل ایک قیمتی جوہر ہے۔ اگر بچے کو بھلائی کا عادی بنایا جائے اور اچھی تعلیم و تربیت دی جائے تو بچہ اسی نہج پر پروان چڑھتا ہے اور دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کرتا ہے۔ اگر بچے کو بری باتوں کا عادی بنایا جائے یا اس کی تربیت سے غفلت برتی جائے اور اسے جانوروں کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو بدبختی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر بچے کو ماں باپ کی صحیح توجہ، نگہداشت، ان کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل نہ ہو تو بچے کا بگڑ جانا یقینی بات ہے۔ اگر والدین خود بگڑے ہوئے ہوں تو ان کی گود میں پرورش پانے والا بچہ کیوں کر نیک ہو سکتا ہے؟ والدین کی باہمی تعلقات استوار نہ ہوں، ان میں رنجش رہتی ہو، آئے روز تو میں ہوتی رہتی ہو اور گھر جھگڑے کا اکھاڑا بنا ہوا ہو تو بچے میں خیر و صلاح کے بجائے بگاڑ اور فساد کے جراثیم ہی پیدا ہوں گے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس کے تعلقات کو استوار اور خوشگوار بنائیں اور بچوں سے محبت اور سلوک میں افراط و تفریط کے بجائے عدل اور مساوات کو یقینی بنائیں۔ نمبر 2، اہل خانہ۔ گھر کے افراد کی اچھائی یا برائی کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ بھائی بہن، چچا چچی، دادا دادی، حتیٰ کہ خوشحال گھرانوں میں جو آیا رکھ لی جاتی ہے، اسی طرح گھر میں آنے والے دوسرے عزیز و اقارب کے اچھے یا برے اخلاق اور حرکات کا عکس اور اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول بہتر اور دینی ہو تو بچے کی تربیت میں بڑی آسانی ہوگی۔ جب گھر کے افراد وقت کے پابند ہوں، وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر کھانا پینا، وقت پر کام کرنا، وقت پر کھیلنا، وقت پر نہانا دھونا ان کا معمول ہو، جھوٹ، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے، غیبت کا نام و نشان نہ ہو تو زیر تربیت بچے میں غیر ارادی طور پر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ نمبر 3، معاشرہ۔ بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے اور گھر کے ماحول سے نکل کر باہر کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سوسائٹی اور معاشرے سے واسطہ پڑتا ہے، اور معاشرے کا اثر بچے کی زندگی پر بہت گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ عموماً انسان معاشرے کی
پیداوار ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے عناصر سرگرم عمل ہیں۔ سیاسی پارٹیاں، طلبہ تنظیمیں، اصلاحی انجمنیں، مذہبی جماعتیں، فلاحی ادارے، تفریحی کلب، لائبریریاں، کتب خانے، صحافت، پریس، سینما، تھیٹر، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، ڈش، موبائل اور مختلف قسم کے میلے اور نمائش گاہیں وغیرہ، یہ سب عناصر معاشرے کے افراد پر اچھے یا برے اثرات ڈالتے رہتے ہیں۔ ان میں سے چند کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 4، کتابیں، رسائل و جرائد۔ بچے جن رسائل، جرائد اور کتابوں کا مطالعہ کریں یا ٹی وی اور نیٹ دیکھیں، انہیں ایسا ہونا چاہیے کہ ان سے ان کے ذہن کھلیں اور ان میں مکارم اخلاق پیدا ہوں اور اسلامی اقدار و روایات کی پابندی کا جذبہ اور غیرت پیدا ہو۔ ایسی نہ ہو کہ ان کے مطالعے سے ان کی عقلوں میں فساد پیدا ہو، ان کی فطرتیں مس ہوں اور ان کے نفوس میں خیر کے شعلے سرد پڑ جائیں۔ نمبر 5، ذاتی دلچسپیاں، مشاغل۔ شعوری یا لاشعوری طور پر اختیار کردہ دلچسپیاں ایسی ہونی چاہیے کہ ان سے بچے کے نفوس میں خیر و برکت کے پہلو پروان چڑھیں، نہ کہ شر اور فساد کے پہلو۔ ان مشاغل کی وجہ سے ان کے دل میں حق کی چنگاریاں روشن ہوں، نہ کہ باطل کی، اور ان میں ذوق سلیم کی پرورش ہو، منفی رجحان اور بیمار ذہنیت کو فروغ دینے والے نہ ہوں۔ نمبر 6، دوست احباب۔ دوست احباب ایسے ہوں جو جنت کی طرف رہنمائی کریں، نہ کہ جہنم کی طرف، جو حق کی طرف لے جائے، نہ کہ باطل کی طرف، جو ہدایت، بلندی، کامیابی اور نیکی کی طرف رہنمائی کریں، نہ کہ ضلالت، پستی، گناہ، بدعمالی اور ناکامی اور بربادی کی طرف۔ نہ جانے کتنے دوست ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کو برائی کے گڑھوں، شر کی وادیوں اور ذلت و پستی کی کھائیوں میں دھکیل دیا ہے، اور ان بدقسمت بچوں کے والدین اپنے اس دینوی اور اخروی گھاٹے اور نقصان سے غافل اور بے خبر ہیں، یا ہوش میں آنے کے بعد کفِ افسوس مل رہے ہیں۔ نمبر 7، اسکول، کالج، اساتذہ، کلب۔ اسی طرح باشعور ماں باپ اپنے بچوں کی فطرت اور تربیت پر اثر انداز ہونے والے دوسرے عوامل، اسکول، مدرسہ، کالج، کلب، پارک، ہوٹل، یونیورسٹی، اساتذہ، ذرائع ابلاغ، تقریبات اور ہر اس چیز پر دھیان دیتے ہیں اور ان سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں رہتے، جو بچوں کے اذہان، شخصیت، عقل، دل، روح اور عقائد کو متاثر کرتی ہے۔ نمبر 8، خواہشات، ترغیبات۔ تمام بچوں کو ایک مخصوص عمر میں شادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت تمام فطری خواہشات، ترغیبات اور جذبات، حتیٰ کہ لباس، خوراک اور گھر جیسی ضروریات سے بھی حساس اور مہم ترین ضرورت ہے، جو انسان کے اندر سے بغیر کسی تعلیم و تلقین کے پھوٹتی ہے۔ آج کل کے دور میں بچوں کی بروقت شادی کرنے کی ضرورت اور اہمیت پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ شادی دینی فریضہ اور سنت نبوی ہے، بہت سی شیریں ثمرات اور اثرات رکھتی ہے، انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے قریب کرتی ہے، عبادتوں کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، اور بذات خود اللہ کی اطاعتوں میں سے شمار ہوتی ہے، عبادتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک رسم بد۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور علی کی ولایت کا کلمہ ایسے ہی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس طرح ہر مومن ان کی حکومت اور حکمرانی کو اپنے آپ پر لازم کرتا ہے، ان کے ہر حکم کے آگے اپنا سر خم کرنے کا عہد کرتا ہے۔ ایسے سچے اور خالص ہر مومن اور مومنہ کے لیے پیغام ہے کہ معاشرے میں باقی ماندہ رسم بد جو بہت سو کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے کہ خاتمے کا عزم کریں، اور وہ رسم بد یہ ہے کہ جب تک لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی، لڑکوں کی شادی نہیں کی جائے گی، جب تک بڑی بہنوں کا نکاح نہ ہو جائے، چھوٹی بہنوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، جب تک بڑے بھائی کا گھر نہیں بس جاتا، چھوٹے بھائی کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ صرف رسم نہیں بلکہ خلاف دین اور شریعت بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ جس طرح پیٹ کی بھوک ہوتی ہے، اسی طرح فطرت اور جنس کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ اگر بڑے بیٹے کو بھوک نہ لگی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بیٹے کی جنس کی بھوک مٹانے کی منزل نہ آئی ہو۔ اگر بیٹا یا بیٹی ایک دن کھانا نہ کھائے تو والدین اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، زبردستی کھلایا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ خاص طور پر مائیں، اگر بیٹا یا بیٹی 2 دن کھانا نہ کھائے، بھوکا رہ جائے تو ماں کا دل کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن وہی ماں اور باپ ہیں کہ بچوں کی دوسری بھوک، شادی کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام سے ٹکرانے والی ایسی
غلط رسموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ کتابوں میں لکھے رہنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ یہ وہ اہم عمل اور ریزن ہے جس سے دوری اور غفلت کا نتیجہ بالغ اولاد پر منفی پڑتا ہے، بلکہ زیادہ تاخیر کی صورت میں تربیت کے لیے اٹھائی گئی تمام زحمتوں پر پانی پھر سکتا ہے۔ باب دوم، بلوغت۔ بلوغت کا لغوی اور شرعی مفہوم۔ لغت ڈکشنری میں بلغ کے معنی وہ پہنچا، بلغت وہ پہنچی، بلوغ بلوغت پہنچنا، بالغ پہنچنے والا، بالغہ پہنچنے والی کے ہیں۔ جیسا کہ صاحب المنجد کہتے ہیں کہ بلغ وہ پہنچا، بلوغاً پہنچنا، بالغ الثمر پھل پک گیا، البالغ سن بلوغ تک پہنچنے والا۔ لیکن دینی اور شرعی اصطلاح میں بچوں پر احکام شریعت کی پابندی فرض ہونے اور رشد و ہدایت کی حد تک پہنچنے والی منزل، عمر اور سن و سال کو بلوغ، بالغ اور بلوغت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور بلوغت۔ اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی متعدد آیات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت یوسف کے بارے میں فرماتا ہے، جب وہ بلوغ اور جسم و روح کے تکامل کے مرحلے میں پہنچا اور انوار و احکام وحی قبول کرنے کے قابل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22۔ علماء اور مفسرین کے مطابق مذکورہ آیت جسمانی اور روحانی رشد و بلوغ کے بارے میں ہے، جو حضرت یوسف میں جوانی کی ابتدائی میں پیدا ہو گیا تھا۔ صاحب تفسیر المیزان کے مطابق مذکورہ آیت میں بلوغ الرشد سے مراد نوجوانی گزار کر جوانی میں قدم رکھنا ہے، یعنی جب حضرت یوسف آغاز جوانی کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکم اور علم عطا کیے۔ بعض علماء اور دانشور کہتے ہیں کہ چاند کی گردش کی مدت 28 دن ہے۔ جب اسے 4 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ ہر حصہ 7 دن کا بنتا ہے، جس سے ایک ہفتہ بنتا ہے۔ اس طرح انسانی بدن کے مراحل کو 7 سال پر مشتمل 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ اس وقت ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ضعیف و ناتواں ہوتا ہے، جسم کے لحاظ سے بھی اور روح کے لحاظ سے بھی۔ لیکن جب وہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس میں فکر، ہوش اور جسمانی قوت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، یہ مرحلہ 7 سال مکمل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور انسان اپنا تکامل اور ارتقاء جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 14 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو 15 سال کی عمر میں وہ جسمانی اور روحانی بلوغ کے مرحلے میں پہنچتا ہے۔ اس میں جنسی خواہش اور ضروریات حرکت میں آتی ہیں اور 15 سال کی تکمیل پر وہ مکلف ہو جاتا ہے۔ فقہ امام صادق علیہ السلام میں مندرجہ بالا تقسیم مردوں کے حوالے سے بظاہر قابل قبول ہے، لیکن عورتوں کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عورتوں میں جنسی خواہش اور ضروریات 9 سال قمری مکمل ہوتی ہی بیدار ہوتی ہے اور خون، حیض، ماہواری بھی شروع ہوتی ہے، اور یہ دونوں علامات بلوغ میں سے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 59 میں، اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں ہر وقت اجازت لینا چاہیے جیسے ان سے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اس آیت میں لفظ حلم عقل کے معنی میں آیا اور بلوغت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بلوغت کے ساتھ ہی انسان کو عموماً عقلی، فطری اور فکری تحرک ملتا ہے۔ یعنی علماء نے حلم سے احتلام مراد لیا ہے، کیونکہ نوجوان بالغ ہوتے ہی ایسے خواب دیکھتے ہیں جو ان کے احتلام کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا یہ لفظ کنایہ کے طور پر بلوغ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 58 اور 59 سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ بالغوں کا حکم نابالغوں سے ہر لحاظ سے مختلف اور سخت ہے۔ یتیموں کے اموال کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ نے ان کے نگران اور سرپرستوں کو سن بلوغ اور بالغ ہونے تک سخت احکامات دی ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے احسن طریقے سے جب تک کہ وہ حد بلوغ کو نہ پہنچ جائیں۔ پردہ، حجاب کی پابندی اور بلوغت۔ سورہ نور کی آیت 58 تا 60 کی تفسیر کا ایک پہلو غور طلب ہے۔
عصر حاضر کے پردہ حجاب مخالف حالات اور ماحول کے برعکس آیات سے مجموعی طور پر مندرجہ ذیل احکام اور نتائج سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، صرف غیر ممیز بچوں سے کسی حال میں پردہ نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ بچے جو ابھی حد بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں مگر اچھے برے کی تمیز کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے خاص حالات میں جبکہ انسان عریاں نہیں تو نیم عریاں ہوتا ہے پردہ لازم ہے، لیکن دوسرے حالات میں جب تک وہ طفل یعنی نابالغ ہیں پردہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ بچے جو اب بالغ ہو گئے ان سے پورے طور پر پردہ لازم ہے، اور چونکہ لڑکے کا بلوغ شرعی 15 برس میں اور لڑکی کا 9 برس میں ہو جاتا ہے، لہٰذا 15 برس کے لڑکے سے پردہ ویسے ہی ضروری ہے جیسا کہ کسی بھی نامحرم مرد سے ہے، اور 9 برس کی لڑکی پر اسی طرح پردہ واجب ہے جس طرح کسی بھی عورت پر نامحرم مردوں سے پردہ واجب ہے۔ لہٰذا 15 برس کے لڑکے اور 9 برس کی لڑکی کا، جن کو عام طور پر بچہ ہی سمجھا جاتا ہے، آپس میں کھیلنا اور ساتھ رہنا، ہاتھ ملانا، ٹچ کرنا اسی طرح شرعاً حرام ہے جس طرح کسی بھی غیر مرد اور غیر عورت کا آپس میں بغیر پردہ میل جول ناجائز ہے۔ بچوں کی بلوغت بالغ ہونے کا مسئلہ، جب بچوں کی عمر اتنی ہو جائے کہ وہ اچھے اور برے کو سمجھنے لگیں تو اسے میمیز یعنی اچھے برے کی تمیز کرنے والا کہتے ہیں۔ ایسے لڑکے لڑکیوں پر شرعی احکام و عبادات واجب نہیں ہیں، البتہ وہ اگر ان کو بجا لائے یعنی نابالغ ہوتے ہوئے بھی سنت اور مستحب کی نیت سے نماز پڑھے، روزہ رکھے تو اس مستحبی عمل کا ثواب اس بچے کو اور اس کے والدین کو ضرور مل جائے گا۔ ان لڑکے لڑکیوں پر احکام و عبادات اور شرعی تکالیف اس وقت واجب ہو جاتی ہیں جب وہ بلوغت کے سن و سال کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں۔ اس وقت سے یعنی بالغ ہونے کے دن سے وہ بچے مکلف اور شرعاً ذمہ دار شمار ہوتے ہیں۔ اس سے قبل تک وہ شرعاً مکلف اور ذمہ دار نہیں تھے بلکہ آزاد تھے۔ بالغ ہونے کے دن اور دن کے پہر میں داخل ہوتے ہی وہ مکلف، ذمہ دار، جوابدہ اور پابند شریعت قرار پاتے ہیں۔ پیدائش سے بالغ ہونے تک کی وہ آزادی اور خود مختاری جو در حقیقت ایک آزمائش، امتحان اور انواع و اقسام کے مشاہدات اور تجربات سے گزارنے کے لیے ایک تمرین اور مشق کی سہولت تھی، جو اس کے باطنی پیغمبر یعنی عقل کے پختہ و کامل اور فیصلے کے قابل ہوتے ہی ان سے چھین لی جاتی ہے۔ چنانچہ اب تک وہ اگر اپنے خالق و مالک کے حضور جواب دہ نہیں تھے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ تھا، اس کی اپنی سہولت تھی، اس میں پروردگار کی بہت بڑی حکمت، راز اور رحمت و مہربانی پوشیدہ تھی۔ اب جب کہ وہ اپنی تکالیف، ذمہ داریوں اور شرعی پابندیوں کے اسرار و رموز اور طریقوں کے بارے میں سمجھنے کے قابل ہو گئے تو اس کو اسی حساب سے بندگی اور شرعی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم شرعی تکالیف اور فرائض کے سلسلے میں اب آزاد نہیں ہو بلکہ ذمہ دار اور جوابدہ ہو، خود مختار نہیں ہو بلکہ اپنے خالق و مالک کے قانون کے پابند ہو۔ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ ہماری کائنات کی عظیم یونیورسٹی میں موجود نصاب سلیبس کے تمام مضامین، سبجیکٹس کا مطالعہ کر کے ان کا امتحان دے سکو، اور یاد رکھو کہ ہر امتحان اچھی پوزیشن سے پاس کر لینے کے بعد ہی تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ یعنی اگر لفظوں کو بدل کر بیان کیا جائے تو در حقیقت نماز ہمارے لیے ایک امتحانی پرچہ ہے، روزہ ایک پرچہ ہے، حج بھی ایک پرچہ ہے، زکوٰۃ ایک پرچہ ہے، خمس بھی ایک پرچہ ہے، حجاب ایک پرچہ ہے، حقوق والدین ایک پرچہ ہے، دین شناسی ایک پرچہ ہے۔ نیز یہ سارے پرچے قبل از بلوغ اختیاری تھے، اب ایک دم سے لازمی اور حتمی ہو گئے، لہٰذا انسان خصوصاً مومنین کے لیے یہ دنیا اصل میں ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش گاہ ہے۔ بالغ ہونے کے بعد تلک ان تمام امتحانی پرچوں میں جو جس درجے اور جس گریڈ کا امتحان پاس کرے گا اور جس معیار و میزان کا نمبر حاصل کرے گا، پروردگار اس کو اسی حساب سے مقام اور انعام دے گا۔ بلوغت، بالغ ہونے کی علامات۔ بچوں کی بلوغت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ مراجع و مجتہدین اور علماء کرام نے لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے بلوغت کی 3 نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں۔ بنا بر مشہور لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کے 15 سال قمری پورے ہو کر 16واں سال شروع ہو یا اس سے پہلے۔ نمبر 2، منی کا خارج ہونا، یا نمبر 3، ناف کے نیچے کی حدود میں سخت بال نکل آئیں۔
دوسری اور تیسری نشانی میں سے کوئی ایک ظاہر نہ ہونے کی صورت میں پہلی نشانی کا انتظار کر کے 15 سال پورے ہونے پر مکلف سمجھا جائے گا، ورنہ دوسری یا تیسری نشانی کے ذریعے بلوغ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی بلوغت کی نشانی یہ ہے کہ لڑکی کی عمر 9 سال قمری پورے ہو کر 10واں سال شروع ہو جائے، مذکورہ دوسری اور تیسری نشانی میں سے ایک ظاہر ہو جائے۔ بلوغت یعنی آغاز ذمہ داری۔ بلوغت یعنی آغاز ذمہ داری کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ والدین اسکول، مدرسہ، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کے لیے ضرورت سمجھ کر بچوں کی پیدائش کے ماہ و سال بلکہ دن اور وقت تک کو تو باقاعدہ یاد اور نوٹ کر کے رکھتے ہیں، لیکن بلوغت کے ماہ و سال اور دن کے بارے میں بے خبر رہتے ہیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت کے ساتھ بچوں کے بالغ ہونے کے ماہ و سال اور دن کو یادداشت کے لیے یاد رکھنا اور نوٹ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہر بچے کی پیدائش کا دن، برتھ ڈے، سالگرہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بالغ ہونے کے دن کو بھی، جو زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے، کچھ زیادہ اہتمام اور انتظام کے ساتھ منانے کا ایک باقاعدہ رسم اور سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ نہ صرف نو بالغ ہونے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اہم سامان ہوگا، بلکہ ان کے اندر اپنی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف کے آغاز کی راہ میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا ایک مؤثر اور یادگار ذریعہ ثابت ہوگا۔ اور پھر جب بلوغ اور قبل از بلوغ کے دور کا فرق ان کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، لیکن مقام افسوس ہے کہ ان باتوں اور مشوروں کو جو تعلیم و تربیت اور واجبات سے مانوس اور قریب تر کرنے کی راہ میں اہم ذریعہ ہیں، ہمارے معاشرے میں اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے گھر والوں نے میرے بالغ ہونے کے دن علیحدہ سے اہتمام کیا تھا اور خوشی منائی تھی۔ میں نے زور سے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو سب نے شاباش اور مبارکباد دی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ناچیز اس سے پہلے نماز اور روزے وغیرہ سے دور اور انجان تھا، کیونکہ اللہ کے فضل سے 11 برس کی عمر میں قرآن مجید ختم کر کے نماز اور روزے کی پابندی شروع کر دی تھی۔ تاہم مجھے بتایا جاتا رہا کہ تم ان کاموں کو سنت کی نیت سے انجام دینا۔ جب بالغ ہونے کا دن آیا تو غیر معمولی اہتمام کے ساتھ نیا لباس وغیرہ پہنا کر خصوصی طور پر سمجھایا گیا کہ اب نماز واجب کی نیت سے پڑھنا۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آ پہنچا تو سب پیار اور محبت کے ساتھ کہتے اور سمجھاتے رہے کہ اب روزے واجب کی نیت سے رکھنا ہے۔ اس طرح میرے ذہن میں لڑکپن، بچپن اور جوانی یعنی بالغ ہونے سے پہلے اور بعد کے دور اور مرحلوں کا نقشہ خود بخود صاف اور شفاف طریقے سے کھنچتا گیا، اور مجھے کوئی دقت اور دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ بلوغت کا یادگار دن۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی بلوغت کے یادگار دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اندر غیر معمولی اور دور رس اثرات مرتب کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی ترغیب و تشویق، اہتمام و انتظام اور فرحت و مسرت کے ساتھ احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ یعنی انہیں سمجھانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں صحت، سلامتی اور تندرستی کی زندگی دے کر اس قابل بنایا کہ تم اس کی عبادت اور بندگی کر سکو۔ یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت والی بات ہے۔ لہٰذا خوشی سے اب تک جو واجب کام اور عمل تم سنت کی نیت سے انجام دیتے آ رہے ہو یا بالکل ہی انجام نہیں دے رہے ہو، اب انہیں واجب اور فرض کی نیت سے انجام دینا شروع کر دو، کیونکہ اس سے قبل تک تو تم آزاد اور خود مختار تھا۔ شرعی تکالیف کی انجام دہی تو تمہاری مرضی پر تھی، لیکن آج سے یہ آزادی اور خود مختاری ختم ہو گئی ہے۔ اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ کی مرضی اور منشا کے پیچھے تمہیں چلنا پڑے گا۔ چند گزارشات اور تجاویز۔ اس سلسلے میں درج ذیل نکات پر عمل کرنے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی راہ میں مثبت اثرات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر بچے کی تاریخ پیدائش لکھتے وقت دن، مہینہ اور سال مکمل طریقے سے لکھ کر محفوظ کر لیں تاکہ بچوں کی بلوغت عملی زندگی کے آغاز کے صحیح وقت، دن اور ماہ و سال کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر والدین اور بچے گناہگار نہ ہو جائیں۔
نمبر 2، بچوں کی بلوغت کے دن کو یادگار بنانے اور انہیں عملی زندگی کا احساس دلانے کے لیے ترغیب اور تشویق کے حامل رسم بلوغ کی خوشی میں ایک سادہ محفل بنام جشن بلوغت منعقد کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، بالغ ہوتے ہی بچے کو زمانے کے جامع شرائط مشتہد عالم کا تعارف سمجھا کر اس کی تقلید کرنے کی ہدایت کریں، گویا بلوغ کے بعد یہ پہلا کام، پہلا فرض اور پہلا قدم ہونا چاہیے۔ نمبر 4، بچے کو وضو غسل کا صحیح طریقہ سکھا دیں۔ اگر پہلے سے صحیح معلومات رکھتا ہو تو پھر ایک بار عملاً وضو غسل کروا کے تصحیح کر لیں۔ نمبر 5، کسی عالم دین سے رجوع کر کے نماز کے صحیح طریقے سے بچے کو آشنا کرائیں، یا والدین اور کوئی رشتہ دار اس قابل ہو تو یہ فریضہ خود ہی انجام دیں۔ نیز بچے سے نماز میں پڑھی جانے والی قرآنی صورتیں، آیات اور ذکر و قرأت ایک مرتبہ سن کر تصدیق یا تصحیح کروا لیں۔ نمبر 6، بالغ ہونے پر بچے کو یہ احساس دلانے کی بار بار کوشش کریں کہ اب اس کی عملی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی وہ دین اور شریعت کے معاملات میں اب آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ اب ہر کام اور ہر قدم شریعت کی روشنی میں اٹھانا ہے۔ نمبر 7، وضو غسل اور نماز کے علاوہ دیگر واجبات اور مسائل کی بنیادی تعلیم کی خاطر مختصر عرصے کے لیے بچے کو کسی مدرسے یا عالم دین سے منسلک کریں۔ نمبر 8، بچوں کی بلوغت کے بعد کا مرحلہ حساس اور نازک مرحلہ ہوتا ہے، لہٰذا والدین اپنے جوان بچوں کے بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کے فریضے کو جلد سے جلد انجام دینے کی جستجو میں رہیں اور ان کی رہنمائی اور نگرانی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ جوانی اور شباب کا یہ دور انتہائی نازک اور زیادہ رہنمائی کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ نمبر 9، چھوٹے نابالغ بچوں اور بچیوں کی شروع سے ہی اس بنیاد پر تربیت کریں کہ وہ کتاب خدا اور اس کی تلاوت سے محبت رکھیں، اور ان کے لیے دلچسپ قسم کے مقابلے، کوئز پروگرامز منعقد کیے جائیں۔ ابتدائی سے عبادت بجا لانے، سچ بولنے، وعدہ وفا کرنے، دوسروں سے محبت کرنے، تواضع و انکساری سے پیش آنے، شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنے اور اس قسم کے تمام مکارم اخلاق کا عادی بنائیں۔ وقتاً فوقتاً اسلامی مراکز جیسے مساجد، مدارس، کتب خانے، تحقیقی اداروں اور امام بارگاہوں میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ انہیں ان مقامات میں آمد و رفت کی عادت پڑ جائے۔ نمبر 10، بچوں کو دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع سے بھی متعارف کرائیں اور ان میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی روح پھونکی جائے۔ تبلیغی اور تربیتی اجتماعات، خصوصاً محافل و مجالس، نماز جماعت اور نماز جمعہ میں شرکت کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ دنیا کی طرح دین کے ہر کام کے سلسلے میں بھی محنت اور محبت کے جذبے سے سرشار کیا جائے۔ یہ وہ نکات ہیں جو شروع سے ہی اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں مفید اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔